یہ ویڈیو لازمی سنیے گا۔ ایک کسان نے مردہ سور کو سوکھے کنویں میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد 70-80 چوہے اس سور کے بدبو سے کھینچ کر کنویں میں کود پڑے۔ ان کے لیے یہ آسان غذا تھی، انہوں نے مل کر سور کو کھا لیا۔ لیکن اصل مشکل تب شروع ہوئی جب کھانے کے بعد انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اس کنویں میں پھنس چکے ہیں۔ دن گزرتے گئے، کھانا ختم ہو گیا، بھوک نے جب شدت پکڑی، چند ہی دنوں میں وہ کنواں جہنم بن گیا۔ اب زندہ رہنے کے لیے چوہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا اور پھر ایک دوسرے کو کھانا بھی شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے۔ کوئی آدھے مہینے بعد اس کنویں میں صرف ایک چوہا بچا تھا جس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو چکی تھی۔ اتنے میں کسان واپس آیا، اس نے کنویں میں رسی ڈالی اور آخری چوہے کو باہر نکال کر کھیت میں چھوڑ دیا۔ اب کیا کسان کو اس چوہے پر رحم آ گیا تھا؟ نہیں، حقیقت یہ نہیں تھی۔ وہ چوہا مکمل طور پر بدل چکا تھا، وہ اپنی ہی جنس کو کھانے کا عادی بن چکا تھا۔ اس لیے اب وہ اناج نہیں کھاتا تھا، کھیت میں جاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح دوسرے چوہوں کا شکار کرنے لگتا تھا۔ اور یہی ہے اصل ڈیوائڈ ٹریپ، جہاں اوپر بیٹھے لوگ خود کبھی نہیں لڑتے، بس ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ نیچے والے لوگ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوری زندگی دوسروں کو ہرانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن انہیں کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ خود کسی اور کے کھیل کا حصہ بنے۔ اس لیے کسی اور کے بنائے جال میں مت پھنسو، اور اگر کبھی پھنس بھی جاؤ تو لڑو مت، باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں۔ ہمارے معاشرے کے موجودہ حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ لسانیت اپنے عروج پر ہے، ایک دوسرے کو پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ، مہاجر کہہ کر کاٹا جا رہا ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، معاشی، اخلاقی، خاندانی اور مذہبی حوالوں سے ماحول زہریلا بن چکا ہے۔ اخلاقی طور پر جھوٹ، دھوکہ، رشوت اور کرپشن بالکل عام ہو چکی ہے۔ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، والدین کے ساتھ بیزتی، بہن بھائیوں میں لالچ، رشتوں میں دوریاں۔ مذہبی طور پر فرقہ واریت نے لوگوں کو آپس میں کاٹنا شروع کر دیا۔ ہر گروہ ایک دوسرے کو کافر یا بدعتی قرار دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا معاملہ بھی بالکل اس کنویں جیسا ہو چکا ہے جہاں عوام ایک دوسرے کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اصل دشمن کو پہچاننا ہے۔ دوسروں کے بنائے ہوئے لسانی، فرقہ وارانہ، سیاسی جال میں مت پھنسیں۔ جب تم اپنے ہی بھائی کو کاٹو گے تو وہی دشمن خوش ہوگا۔ لڑو مت، باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، اتحاد کرو اور اصل دشمن کو پہچانیں، ورنہ یہ کہانی کہیں حقیقت نہ بن جائے۔ کنواں خالی اور صرف ایک لال آنکھوں والا چوہا پھر باقی رہ جائے گا جو خود بھی پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان